نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں جو کلاسز ہو رہی ہیں اس کی آج آیت نمبر 138 سے کلاس شروع ہو رہی ہے، ترجمہ شروع ہو رہا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو ایک خاص قسم کے کلر کے ساتھ غسل کراتے تھے، رنگ چڑھا دیتے تھے اور کچھ دن وہ اس پر رہتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ اب یہ بندہ پکا یہودی یا عیسائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ رنگ تو تھوڑے سے دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کا رنگ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ یعنی اے مسلمانوں، اے صحابہ، اے کلمہ پڑھنے والوں، تم کہو ہم نے قبول کر لیا اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ومن، اور کون ہے، احسن، بہترین، خوبصورت، من اللہ، اللہ سے، صبغۃً، رنگ میں، یعنی اللہ سے زیادہ خوبصورت اور پیارا رنگ کس کا ہے؟ اسلام۔ اللہ رب العزت نے جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے دیا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو اپنا ایک انمول تحفہ دیا ہے جسے اسلام کہتے ہیں، وہ ایسا رنگ ہے کہ جو اس رنگ کو خود پہ چڑھا لیتا ہے پھر اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوتا اور یہ پرانا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے اس رنگ کو حقیقت میں اپنانا چاہیے۔ جب بچی اور بچہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کانوں میں اذان اور اقامت کہہ کر یہی ان کو تعلیم دی جاتی ہے کہ تم جس رنگ میں رنگے گئے ہو وہ اسلام کا رنگ ہے، وہ اللہ کا رنگ ہے۔ اور پھر بڑے ہو کر یہی بچے اور بچیاں اسلام سے اگر ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں تو گویا انہوں نے اس رنگ کو ہٹا دیا ہے، اپنے سے دور کر دیا ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے پسند کیا تھا۔ اس میں اللہ کی ذات میں کوئی کمی پیشی نہیں آتی، نعوذ باللہ، کہ کوئی انسان اسلام اس کی کانوں اور سماعت تک سب سے پہلے جو آواز پہنچی وہ اللہ اکبر کی تھی، وہ صدا تھی اللہ کی طرف بلانے کی، اللہ کی بڑائی اس کے کان میں بیان کی گئی۔ اور اب کوئی انسان بڑے ہو کر اپنی خواہشات کو خدا بنا لے، اپنی چاہتوں کو خدا بنا لے، ادھر اذان مسجد میں ہوتی ہے اللہ اکبر اور آپ اپنے نئے نویلے کام کھول لیں، آپ ان کاموں میں اس قدر مصروف ہو جائیں آپ کو یاد ہی نہ رہے کہ مسجد میں اور پورے محلے میں کتنے وقت تک اذانیں ہوتی رہی اور مجھے وہی سبق دہرا کر یاد دلایا گیا کہ جو مجھے پہلے پل جب میرے کانوں نے جو سبق سنا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہی ختم ہو گیا۔ تو پھر کیا ہے کہ اللہ کا وہ رنگ جو انسان کلمہ پڑھ کر قبول کر لیتا ہے، گویا اس رنگ کو سے وہ آہستہ آہستہ ہٹ رہا ہے اور وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ نماز سے لے کر زندگی کے ہر شعبے میں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ زندگی گزارنے کے جو بھی شعبے ہیں اس میں کتنا آپ اپنے مذہب کو لے کے چلتے ہیں، کتنا آپ اپنی خواہشات کو لے کے چلتے ہیں۔
اور اللہ رب العزت تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اسلام سے زیادہ خوبصورت کیا چیز ہو سکتی ہے، دین سے زیادہ خوبصورت کیا چیز ہو سکتی ہے۔ وَنَحْنُ اور ہم لہو اللہ رب العزت کے عابدون بندگی کرنے والے ہیں۔ جس انسان نے بھی اسلام کو قبول کیا، اللہ کے رنگ کو اپنا لیا، وہ اللہ کا عابد بن گیا، اللہ کا عبادت گزار بن گیا۔ قل آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیجئے، آپ کیا تحاجون، تم حجت کرتے ہو، تم جھگڑا کرتے ہو نا ہم سے، فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہو حالانکہ وہ ربنا ہمارا رب ہے، وربکم وہ تمہارا رب ہے۔ یعنی زیادہ تر اہل کتاب مسلمانوں سے بحث و مباحثہ یہ کرتے تھے، جھگڑتے یہ تھے کہ اس کی رحمت کے مستحق صرف ہم ہیں۔ جیسے بھی پیچھے اسباق میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو بندہ یہودی ہوگا تو وہ ہدایت یافتہ ہوگا، جو بندہ عیسائی ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ ہدایت اللہ رب العزت نے یہودیت اور عیسائیت میں رکھ دی ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھے کیوں تم ہم سے بحث کرتے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ وَلَنَا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہماری عمل ہے۔ یعنی جھگڑے کی تو بات ہی نہیں ہے، آج جو ہم کر رہے ہیں قیامت کے دن ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ وَنَحْنُ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے عمل ہیں، یعنی تم کرو، ہم تھوڑے ہی تمہیں روک رہے ہیں، ہم تو حق بات پہنچا رہے ہیں، صحیح بات تمہیں بتا رہے ہیں، عمل نہیں کرو گے تمہارا نقصان ہے، اپنے کام کرو۔ وَنَحْنُ اور ہم لہو اللہ کے لیے، مخلصون خالص ہیں، یعنی ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوں گے، اور تمہارے اعمال کتنے اچھے ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے یا مردود، یہ اللہ رب العزت کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ لہٰذا ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہے، تم جو کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے۔ اس میں یہ چیز بھی آپ یاد رکھیں کہ کوئی بھی آپ درس سنتے ہیں، کہیں پر بھی آپ نے کچھ سنا اور آپ نے فوراً جھٹک کے کیا کریں، ہم سے عمل نہیں ہوتا۔ میں نے شروع پارے سے ہی آپ کو یہ بتانا شروع کیا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو ان سے ان کی اچھائیوں پر ثواب ملے گا اور پوچھو گے، ان کی برائیوں پر پکڑو گے اور ان سے پوچھو گے۔ یہ کوئی بھی بچی یا بچہ یہ دلیل بنا کر نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے سے تو یہ نہیں ہوتا، نہیں ہوگا، نہیں کریں گے، سستی کریں گے، اپنا نقصان کریں گے۔ بتانے والا بتا رہا ہے، اس کا اپنے کیے کا اس کو صلہ ملے گا، آپ نہیں کریں گے آپ کو اپنے کیے کا صلہ ملے گا۔ ام کیا تقولون تم کہتے ہو، ان بے شک ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، والاسباط اور ان کی اولادیں، کانو تھے ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی۔ ان کا یہ دعویٰ تھا نا کہ یہودی اور عیسائیوں کا، عیسائی کہتے تھے کہ یہ سارے انبیاء عیسائی تھے، یہودی کہتے تھے کہ یہ سارے انبیاء جو تھے اور ان کی اولادیں یہودی تھی۔ تو قل آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوچھیں ان سے یا فرما دیجیے ان سے، اانتم کیا تم اعلم زیادہ جاننے والے ہو، ام اللہ یا اللہ تعالیٰ، یعنی اس بات کا تمہیں زیادہ علم ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے، یا اللہ کو زیادہ علم ہے۔ ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے جس نے کاتما چھپائی، شہادتاً گواہی، عندہ اس کے پاس، من اللہ اللہ سے۔ یعنی اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں واضح کہا ہے نا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، انہی سے دوبارہ سلسلہ چلا،
تو آگے جتنے انبیاء تھے وہ انہی کی اولاد میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اور لیکن یہ کیا تھے؟ حنیفہ، یک طرفہ ہے. جب یہ تمہاری کتابوں میں بھی واضح ہے اور قرآن کریم میں بھی صاف یہ آیا ہے، تو اس بندے سے زیادہ ظالم کون ہے کہ جو اس گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اسے ملی. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ، بے خبر، عَمَّا، ان کاموں سے جو تعملون تم کر رہے ہو. اللہ رب العزت نے اپنی موجودگی کا احساس تقریباً پورے قرآن میں دلایا ہے، تاکہ انسان کچھ بھی کرے تو وہ اس طرح اللہ کو اپنے ساتھ پائے. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ نہ جانو کہ تم جو کر رہے ہو اس کا پتہ اللہ کو نہیں ہے. اللہ باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. آج جو بھی آپ عمل کرتے ہو، جو بھی کام کرتے ہو، ان ساروں سے اللہ رب العزت واقف ہیں. تلک، یہ امتن، ایک جماعت ہے، ایک جماعت تھی، قد تحقیق خلت، گزر چکی. یعنی یہ جو انبیاء کرام اور ان کی امت ہے، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی. لہا، اس جماعت کے لیے ہے ما کسبت، جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم، جو تم نے کمایا. یعنی جو بندہ بھی دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے اس کو اپنے کیے کا بدل ملے گا، دوسرا اس کی جگہ سزا نہیں لے گا. ہاں کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں دوسرے بھی سزا لیں گے. جیسے اولادیں ہیں، جب وہ نابالغ ہیں یا بالغ ہو کر ابھی وہ شادی شدہ نہیں ہوئے تو ان کی جو غلطیاں ہوں گی، ان کی جو کمی پیشی ہوگی، وہ ظاہر ہے غلطی ماں باپ کی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے ہوگی. تو جہاں پر اولاد کو سزا ملے گی وہاں ماں باپ کو ملے گی، کیونکہ وہ ذمہ دار تھے، وہ راعی تھے، وہ نگران تھے. تو انہوں نے اپنی نگرانی میں کمی کی ہے جس کی وجہ سے انہیں سزا ملے گی. اسی طرح ہر نگران، جیسے گھر میں بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے والدین کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اب چھوٹے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اگر بڑے بہن بھائی اس چیز سے بالکل نگاہیں بند کر لیں اور کل کو نتائج بہت برے سامنے آئیں تو اس کے جواب دہ جہاں چھوٹے بہن بھائی ہوں گے، بڑے بہن بھائیوں سے بھی بعض پرسوں بھی پوچھا جائے گا. ایسے ہی اساتذہ اگر وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے شاگردوں سے قطع نظر کریں، بس انہوں نے پڑھا دیا، کچھ نہ پوچھے، کچھ نہ کہیں کیا ہو رہا ہے، کیسے کر رہے ہو، یوں کیوں ہو رہا ہے، یوں کیوں نہیں کر رہے، ان کی اچھی تربیت نہ کریں یا ان پر ان کی نگرانی نہ کریں. اتنی ہو سکتی ہے نا، جب بچے پاس ہیں، سامنے ہیں، جو پڑھایا اس کے مطابق انہیں کرنے کا کہا جائے، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہونے لگیں تو یہ بھی بتائیں بھی اچھا ہی کرنا اپنے آپ میں، کیونکہ استاد یا والدین عالم الغیب تو ہے نہیں. تو ایک حد تک تمام راعی لوگ جو ہے ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اصل ذمہ دار انسان خود ہے. اگر اچھے کام کرے گا تو اچھا بدل پائے گا، اور اگر برے اعمال کرے گا تو برے بدل پائے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ تم سے پوچھا جائے گا، عَمَّا، ان کاموں کے بارے میں جو کانوا تھے وہ یعملون، کرتے رہے. یعنی ہر انسان سے اس کے اپنے عمل کی پوچھو گی، دوسرے کی نہیں پوچھو گی اس نے کیوں نہیں کیا. یہاں پر تو واضح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. اب یہاں پر یہودی اور عیسائی جو انبیاء کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے، تو اللہ رب العزت نے انہی کے ذہن کو صاف کیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر آج تم کیا کر رہے ہو، اس سے تمہارے بارے میں تم سے پوچھو گی، وہ کیا کر گئے ہیں اس کے بارے میں ان سے پوچھو گی. اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ یہاں پر پہلا پارہ مکمل ہوا. اللہ رب العزت اس پارے کو اور اس میں پڑھی گئی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو
تمام سامعین سامعات کے لیے ذریعہ نجات بنے اور عمل کی توفیق اللہ رب العزت نصیب کرے۔ تو یہ جو پہلا پارہ ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں جو آپ خلاصتاً اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی سورۃ الفاتحہ سے لے کر یہ پہلے پارے کی آیت نمبر 141 یا 142 تک، یہاں تک پہلا پارہ 141 پہ مکمل ہو رہا ہے۔ تو یہ جو یہاں تک آپ نے آیات پڑھی، کہاں پر کیا پڑھا، کیا چیزیں بیان ہوئی، جب آپ اس کا اچھا سا ترجمہ پڑھیں گے، یاد کریں گے، اور پھر مثال کے طور پہ جیسے سورۃ الفاتحہ ہے، اس کو آپ جب پڑھیں تو ترجمہ پہلے اچھا سا یاد ہو، تو پھر جب ترجمہ یاد ہوگا نا تو آپ کو آپ کے ذہن میں آئے گا اچھا سورۃ الفاتحہ کے اندر کیا کیا بیان ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی تعریف ہے، اللہ رب العزت کی اونچائی اور شان ہے، پھر اس کے بعد انسانوں نے اللہ پاک سے وعدہ کیا، پھر اس کے بعد دعا کا طریقہ ہے۔ تو آپ کے سامنے پوری سورۃ الفاتحہ خلاصے میں موجود ہوگی۔ آپ ترجمہ جب اچھا پڑھیں گے تو یہ چیز آپ کا تب آپ کے ذہن نشین ہوگی۔ اسی طریقے سے پھر سورۃ البقرہ کو جب شروع کریں گے تو سب سے پہلے بقرہ کیوں کہا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ اس واقعہ کو ذہن میں لائیں، اور بقرہ نام کیوں رکھا گیا، کوئی اور بھی تو رکھا جا سکتا تھا، اس کی بھی تفصیلات گزر چکی ہیں اور آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے، کس وجہ سے سورت کا نام سورۃ البقرہ پڑا اور اس پہلے پارے میں کتنے واقعات کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اس ترتیب سے جب آپ ہر پارے کو اچھا پڑھیں گے، اس کے اندر بیان شدہ تمام چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر دہرائیں گے تو پھر قرآن پاک سمجھ بھی آئے گا اور عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔